خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے بابرکت اور مبارک نام جو اپنے اندر صفات لیے ہیں، ان ایسی صفات کہ ان جیسی صفات کسی اور میں ہو نہیں سکتی، اور ہر نام اپنے اندر ایک معنی، ایک پورا ایک فلسفہ ہے، پورا ایک آفس ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ یعنی اللہ پاک محتاج نہیں ہے کسی بھی، وہ تو پاک ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، صمد ذات ہے، لیکن وہ جب وہ الغفار، جب وہ غفار کہتا ہے، بخشنے والا کہتا ہے، تو وہ الغفار، اپنے آپ کو وہ الغفار، یعنی اس جیسا کوئی بخشش کرنے والا ہے نہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں تک پہنچے کہ الغفار تک ہم نے اس کو ناموں کو دیکھا، جو ترتیب ایک چل رہی تھی۔ سورۃ الحشر کی آیات چلیں، آخری 3 آیات، اور یہ غفار جو ہے یہ مختلف آیات میں ہمیں ملتا ہے، لیکن آج جو ہے جو نام مبارک ہے القہار، یعنی یہ کوئی تقریباً کم و بیش جس حد تک میں دیکھ پایا ہوں 5 مختلف صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ القہار، یہ اللہ پاک کا یہ نام اس میں پایا گیا۔ اور الواحد القہار، یعنی اس واحد کے بغیر ابھی تک نہیں دیکھا میں نے، ممکن ہے کہیں اور ہو، لیکن الواحد القہار یعنی اس کے اوپر آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک کئی سورت مبارک ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو اس میں یعنی اس کا میں ایک مفہوم تھوڑا سا سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ دن ایسا ہوگا جب یعنی زمین اور آسمان کو اس دوسرے سے بدل دیا جائے گا، یعنی آسمان کو دوسرے سے بدل دیا جائے گا اور زمین کو بھی اس کے غیر سے دوسری سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا موقع آنے والا ہے، ایک ایسا بڑا دن آنے والا ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اصل میں ہم جس گلوب میں ہیں، جس جگہ پر ہم ہیں، جو کہکشائیں ہماری ہیں، جس کہکشاں میں ہم ہیں، اس میں کچھ تبدیلی ضرور آئے گی، اور یعنی وہ اس قدر جھنجھوڑ دیا جائے گا سب کو کہ یعنی اس کے نشیب و فراز سب ختم ہو جائیں گے، بالکل یہ سیدھی ہو جائے گی، اس میں کوئی کھائی نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، اور سب بالکل ہلا کے اس کو برابر اتنا ہلایا جائے گا کہ سب جو ہے نا پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر کر وہ سب کو بھر دیں گے، اور یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ یعنی ایک اس کی ایک طبیعت میں تبدیلی آئے گی،
جو یہ کام جس طریقے سے کر رہی ہے، اب جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نشیب و فراز، یہ درخت، یہ پانی کا بہنا، اور یہ اس طریقے سے اس میں جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور یعنی اللہ پاک کی ذات بھی اسی طریقے سے قائم رہے گی، اور جو سسٹم وہ چلا رہا ہے وہ اس طریقے سے رہے گا، لیکن یہ ہمارا سسٹم، ہم جہاں پر ہیں اس کے اندر ایک تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ تبدیلی معمولی نہیں ہوگی، بہت بڑی ہوگی، اور اس کو جو ہے یعنی تھوڑی سی دلچسپی تھی نظر آئی، اس وجہ سے یہ میں نے رکھی ہے سامنے۔ ویسے تو یہ ہمارا جو یعنی اسماء المبارک کا جو ہے سیگمنٹ چل رہا ہے، اس میں یہ القہار، یعنی ایک تو یہ کہ الواحد القہار، یعنی یکتا، وہ ایسا یکتا جو یعنی زبردست ہے، یعنی اس دن ایسا جب ہوگا، وہ ایسا ایک دن زبردست آنے والا ہے کہ جس دن کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، کسی کی بادشاہت نہیں رہے گی، وہ ایک ذات جو ہے وہ سب پر غالب رہے گی، قہار، القہار، یعنی اتنا زبردست کہ وہ جو ایک تباہی جو برپا ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو برپا کرنے والا وہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ قہر والا جو ہے، قہرن، یعنی یہ جتنے بھی صفاتی نام ہیں سب کے سب دیکھیں کہ یا تو ان میں بڑائی ہے، یا ان میں ایک مہربانی نظر آتی ہے ہمیں، یا وہ بخشنے والا نظر آ رہا ہے، یا اس میں اس کی صفات نظر آ رہی ہیں، سننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا، رزق دینے والا، پالنے والا، مہربانیاں کرنے والا، یعنی تمام ہمیں آ رہی ہیں، لیکن یہ یہاں پر ہمارے لیے کبھی بھی ایسا یہ لفظ جو ہے قہار، القہار جو ہے، یعنی یہ جو زندگی جو گزر رہی ہے اور جتنا ٹائم جو دیا گیا ہے اس زمین پر انسانوں کو، اس پر یہ نہیں استعمال ہوا، یہ استعمال ہو رہا ہے اس وقت، یعنی جیسے العزیزو گزرا ہے وہ بھی زبردست ہے، لیکن یہ جو القہار ہے، یعنی یہ اس کو اللہ پاک اس دن سے منسوب کر رہا ہے کہ وہاں پر وہ زبردست ہے، یہاں کا یعنی قیامت سے پہلے جو زبردست ہے وہ تو یعنی غالب ہے سب پر، یعنی سب پر اس کا غلبہ ہے، لیکن ہے کہ وہ تباہیاں نہیں مچ رہی، وہ آفت نہیں آ رہی، وہ یعنی ایسا کوئی بھونچال نہیں آیا ہوا، کوئی یعنی پہاڑ نہیں اڑ رہے، کوئی زلزلے نہیں آ رہے، یعنی قیامت ابھی نہیں آئی، لیکن ہے کہ جب اس وقت کا ایسا ٹائم ہے تو اس وقت یہ باقی ساری السلام المؤمن المہیمن، یعنی یہ سب تو گزرتے یہ ہماری اپنی اس موجودہ زندگی میں کہ ہمیں اس نے سلامتی دی ہوئی ہے، اس نے ہمیں امن میں رکھا ہوا ہے، تو یعنی جب ہمیں امن میں رکھا ہوا ہے تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت تو امن تو باقی نہیں رہنا، اس وقت تو کوئی سلامتی باقی نہیں رہنی، اس وقت بھی ایک صفت ایسی چاہیے کہ وہ جو برپا کر رہی ہے اس کو برپا کرنے والا بھی کتنا زبردست کوئی قوت ہوگی، کون سی ایسی طاقت ہوگی، وہ ہے القہار۔ یعنی معنی اس کے زبردست ہیں، لیکن ہے کہ وہ زبردست یعنی وہ والا غلبہ رکھنے والا جو جب وہ برپا ہو رہی ہے اس کو وہ برپا کرنے والا، تو یعنی ایسے ہی یہ جو چل رہے ہیں نام مبارک ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی اس کے معنی اور اس کی صفات ایسی آ رہی ہیں جو بظاہر لگتی ہیں کہ بالکل ایسی ہم معنی لگتی ہیں، لیکن ہے کہ اس کو جب ہم اس کو آیات میں رکھ کر دیکھتے ہیں اور اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یعنی یہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب وہ مہربانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، وہ سلامتیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، وہ بخشش بھی ختم ہو رہی ہے، قیامت کے دن تو کوئی بخشش نہیں رہنی، وہ بخشنے والا الغفار تو قیامت کے دن تو وہ اس وقت تو نہیں ہے، اس وقت تو بس جو ٹائم تھا وہ دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، یہ تو سب
اس سے پہلے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے کوتاہیوں کو توبہ کر لوں، رجوع کر لوں، اس کی طرف معافی کا طلبگار ہو جاؤں، پھر وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی کر دے گا معاف، کیونکہ مہلت دی ہوئی ہے۔ لیکن وہ جب ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ قیامت برپا ہو گئی، تو اس وقت تو کوئی ٹائم رہا نہیں۔ وہ جو پیپر دیا گیا تھا وہ تو فوری طور پر جب ٹائم ختم ہو جائے تو وہ ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، نہ بھی دے تو زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ جو برپا کر رہا ہے، جو ایک ایسا جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے، سورہ واقعہ میں دیکھیں نا، یعنی جب وہ ہو جائے تو پھر تو ایک قوت والا ایک ایسا زبردست چاہیے کہ جو اس نے سوچ رکھا ہے، جو اس نے بتایا ہے، جو اس نے نشاندہی کرتا رہا، اور وہ انبیاء کرام کے ذریعے وہ ڈراتا رہا، وہ پیغام دیتا رہا، تو اس نے تو اس کو سچا تو کر کے دکھانا ہے۔ یعنی وہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ تو ہو کر رہے گا، تو اس کو کرنے میں ایک بہت بڑی قوت اور ایک طاقت چاہیے، اور غلبہ چاہیے، جو زبردست ایک طاقت ہو، زبردست یعنی ایک زبردست قوت والا ایسا ہو جو یہ سب کو یہ برپا کر سکے، تو یعنی وہ القہار ہوگا، جو واحد اور یکتا ہے وہ القہار ہے، الواحد القہار، یعنی اسی پر اس کا ایک اختتام ہو رہا ہے۔ ہر جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے، وہ یعنی جتنی بھی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے، وہ اس میں آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا سورہ یوسف میں بھی ہے، سورہ غافر میں بھی ہے، صاد میں بھی ہے، ابراہیم میں بھی ہے، اس طریقے سے اور مختلف ہیں، اس میں اس کو تلاش آپ کریں، دیکھیں کہ اس کا اختتام جو ہو رہا ہے الواحد القہار، یعنی وہ واحد یکتا ہے جو زبردست ہے، یعنی وہ واحد ایسا واحد ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پھر کوئی رہ نہیں گیا، یعنی اس کے مقابلے میں جو جتنی یہ باتیں کرتے تھے اس وقت وہ رہ نہیں گئے کہ وہ بھی کھڑے ہوں گے، یعنی ابھی تو چل رہے ہیں، ابھی تو جو ڈھیل دی ہوئی جو ٹائم دیا ہوا ہے اس میں تو وہ چل رہے ہیں، اس میں تو وہ بادشاہتیں بھی قائم ہیں، سب کچھ قائم ہے، لیکن ہے کہ وہ وقت ایسا آئے گا کہ وہ واحد رہ جائے گا جو زبردست ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا نہیں۔ تو یعنی کیسے معنی خیز باتیں چل رہی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے اس کو سمجھانے میں، بتانے میں، جو کمی کوتاہی غلطی بے حدی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک لطف و کرم سے معاف فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔